ایونچولی آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہوگا یہی. یہ سب قانونی کارروائیاں نہ ادھر کی رہیں گی نہ ادھر کی رہیں گی. یہ جیل میں ہی رہے گا, ڈیتھ سیل میں ہی رہے گا, اور ایک دن اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر کے اس کو ایکسچینج کر دیا جائے گا, یہ چھوڑ دیا جائے گا, یا اس کی مرسی پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جائے گی. جیسے ڈیتھ رو کے پرزنرز کی مرسی پٹیشن 20 سال پڑی رہتی ہے, اس کی بھی پڑی رہے گی. اور ایک وقت آئے گا جب کہ کچھ انڈیا پاکستان کے تعلقات یا بہتر ہوں گے, یا اور ہمارے کو لوگ پکڑ لیں گے, یا کوئی ایکسچینج ہوگا تو اس میں یہ چلا جائے گا. دیٹس واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. جے ہند دوستو, میں پردنیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک انڈیا. آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے. بھارت کے کلبھوشن جادھو پر جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیس چل رہا ہے اس پر نظم سیٹھی اپنی رائے دے رہے ہیں. پچھلے کتنے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کا ایک بھی میڈیا کلبھوشن جی کا نام ٹھیک سے نہیں جانتا. ان کا نام کلبھوشن جادھو ہے, یادو نہیں. جب بھی دیکھو کلبھوشن یادو رد لگاتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کیس لڑیں گے. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ نظم سیٹھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان پاکستانی پارلیمنٹ کو جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا, اور آگے جا کے پاکستانی حکومت کلبھوشن جادھو کو رہا کر دے گی. تو آئیے اس ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں, اور میرے اس چینل کو ریپبلک انڈیا کو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے. دھنیہ واد. اب بات کرتے ہیں بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کی, جو 2016 میں گرفتار ہوا اور 2017 میں اس کو سزائے موت سنائی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے بے تحاشا تنقید کی کہ وہ کلبھوشن جادھو کو اس لیے نہیں پھانسی دے رہے کیونکہ نواز شریف کے انڈیا میں بزنس انٹرسٹ ہیں, کاروباری مفادات ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ جی پاکستان کی فیکٹریوں میں نواز شریف کی را کے ایجنٹس ملازم ہیں. سنیے پہلے وہ کیا کہتے تھے خان صاحب. کلبھوشن یادو کے اوپر جو چارجز ہیں کہ ملک توڑنے کی سازش, دہشت گردی کی سازش, یعنی ایک آدمی نے خود مان لیا ہے اتنی بڑی سازش, اور ہمیں پتہ ہے یہ دھماکے ہوتے ہیں, تو اس نے جب مان گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو جس طرح یہ سارا ہوا ہے آئی سی جے میں لے جانا, کیسے چلا گیا پاکستان, کیوں نہیں انہوں نے آبجیکٹ کیا, یہ سب کچھ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ان کو آپ ڈیمانڈ کرنا چاہیے ڈسکلوز کریں, کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس ملک کا سیکیورٹی رسک بن چکا ہے, جو وہ اپنی بزنس کو بچاتے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہا ہے. تو میرا پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ حکومت میں آنے کے اتنے عرصے بعد ابھی تک خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت نے جو نواز شریف کے بزنس انٹرسٹ تھے انڈیا میں وہ سامنے نہیں لائے, جو ان کی یہاں فیکٹریوں میں وہ جو مبینہ طور پہ را کے ایجنٹس کام کرتے تھے وہ بھی ثبوت سامنے نہیں لائے. وہ ایسی باتیں تو وہ کر کے پھر اس کے بعد ثبوت غائب. اب تو حکومت میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی تمہاری, تم یہ خان صاحب کے پرانے کلپس دکھاتی رہتی ہو, مطلب سارا میڈیا دکھاتا ہے. اب ہم بور ہو گئے ہیں یار. وہ جب اپوزیشن میں تھے وہ ایک بات کرتے تھے جو ان کے مفاد میں تھی, اپوزیشن میں جو گورنمنٹ میں تھا اس کی دھجیاں اڑاتے رہتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. اب جب آئے ہیں خود اس کرسی پہ تو حقیقت سمجھ آئی ہے کہ کیا اصلیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. تو اب یہ تو ہر روز کی بات ہوگی نا یو ٹرن لینا, تو یہ کوئی ناولٹی نہیں اس میں رہی. مگر اس میں جو انٹرسٹنگ بات اس کیس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو صرف عمران خان صاحب نہیں نا, کچھ اور بھی لوگ ان پہ یہ الزام لگا رہے تھے نا. جب فیصلہ کیا تھا کہ ان کی چھٹی کرانی ہے تو پھر ہر قسم کے الزام لگاتے ہیں, اور اس سے بہتر الزام کیا ہوتا ہے کہ یہ غدار ہے یا یہ کاروبار میں اپنی غداری اظہار کر رہا ہے. دیکھیے جی, کاروبار پہلے آتا ہے اور غدار اور ملک کے مفاد بعد میں آتے ہیں, اس قسم کی باتیں. مگر پاکستان کی عوام نے تو وہ بات نہیں سنی نا. پاکستانی عوام نے تو پچھلی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کو جتا دیا تھا, اور اب اگر الیکشن ہوئے پھر جتا دیں گے. جی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں خاموش ہیں. وہ صدارتی آرڈیننس وہ لے آئے ہیں, اس کو کلبھوشن جادھو کو انہوں نے 3 دفعہ انڈیا کو آفر کی ہے کونسلر ایکسیس کی, اور وہ تینوں دفعہ انڈیا نے ریجیکٹ کی ہے, جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بہت برہم ہیں کہ دیکھیں ہم تو ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, مگر وہ آگے سے ان کا رویہ بڑا غیر مناسب ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس میں کیا ہے, اور اس کو پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا گیا, بتایا کیوں نہیں گیا کہ اس میں کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر یہ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. دیکھیے پارلیمنٹ کے ساتھ, پارلیمنٹ کو تو عمران خان صاحب سمجھتی کچھ نہیں, جوتی کے برابر سمجھتے, وہ جو چپل پہنتے ہیں اتنی بڑی.
تو پارلیمنٹ کی کیا بات کر رہے ہیں کہ کسی کو بتایا نہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیس جب یہ ہوا تو انڈیا نے اپیل کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ یہ جو مارشل لاء کی یہ کورٹ مارشل جو ہوا یہ غیر آئینی ہے اور اسے انصاف نہیں ملا, اور انٹرنیشنل کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس کو طلب کیا. تو پھر جانا پڑا وہاں اتنی دیر تک, فریز کرنا پڑا کیس کو, کیونکہ انہوں نے اسٹے دے دی ایک قسم کی کہ آپ سزائے موت جو ہے وہ کیری آؤٹ نہیں کریں گے. تو اس وقت گورنمنٹ کے ہاتھ باندھ دیے انہوں نے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ تکڑے وکیل کرتی اور اگر ان کے جو گورنمنٹ کا یہ یا اداروں کا یہ فیصلہ ہوتا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے تو یہ کب تک اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا. مگر عام طور پہ اسپائز کے ساتھ بہت ریئر کیسز میں ان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے. عام طور پہ ان کو ایکسچینج کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے اسپائز انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں, آپ ان کے اسپائز پکڑ لیتے ہیں, اور یہ نیگوسیشن کے اندر پہ لین دین ہوتی ہے. یہ کولڈ وار کے زمانے میں یو ایس اور رشیا کے سوویت یونین کے درمیان یہ ہوتا رہتا تھا. ابھی بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں لوگ پکڑے جاتے ہیں اسپائز, جیل کاٹتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے ان کو ایکسچینج کر لیا جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ. تو یہ ایکسیکیوشنز ہوتی نہیں ہیں عام طور پہ, ان کو ایز پرزنر سواپ کے لیے رکھا جاتا ہے یا نیگوسیشن کرنے کے لیے ویسٹرن پاورز بٹوین دی دونوں پاورز جن کے درمیان یہ کانفلکٹ چل رہی ہوتی ہے. اس کو اسی لیے اس کو کبھی ایکسیکیوٹ انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا, اس کو رکھنا تھا ٹو ایکسچینج ایٹ دا رائٹ ٹائم ایز اے جیسچر آف گڈ ول یا واٹ ایور. تو نواز شریف صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا, کہہ دیا تھا کہ جی اس کو رکھنا ہے, ہم نے یہ تلوار رکھنی ہے سزائے موت کی, تاکہ جب معاف کریں تو پتہ لگے ہم نے بہت فراخ دلی, بہت زبردست ڈپلومیٹک موو کی. تو پھر ادھر انڈیا نے پھر دیکھا ٹھیک ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ دے, انہوں نے بھی میرا اپنا خیال ہے کوئی تکڑی ٹیم نہیں لی وہاں, جانے دیں انٹرنیشنل کورٹ ہی اس کی سزائے موت تو روکے نا, تاکہ ہمارے اوپر نہ آئے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا. انہوں نے روک دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی روک دی. مگر وہ پھر وہاں بات آگے بڑھ گئی. انفارچونیٹلی ان کی ٹیم اتنی تکڑی نہیں تھی, ٹو بی آنیسٹ. کیس اتنا تکڑا نہیں تھا, ہوتا تو یہ نہ ہوتا. مگر وہاں پھر انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ والوں نے یہ کہا کہ دیکھیے 2-3 چیزیں کہیں. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ سزائے موت جو ہے اس کو اسٹے کر دیں, نمبر 1. نمبر 2 اس کو ریویو کی پٹیشن کی فائل کی اجازت دی جائے, ریویو کے یہ ساری جو فیصلہ ہوا اس کو ریویو کی جائے آپ کے قانون کے مطابق. ظاہر ہے کسی اور قانون کے مطابق تو ہو نہیں سکتا, اور کیونکہ ملٹری کورٹ نے کیا سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے, اور یہ کر کے تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں اگر ضرورت پڑی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب کیسے کیا جائے, تو انہوں نے پھر ایک آرڈیننس سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے, اب ایک آرڈیننس نکالا جائے, اب قانون بدلا جائے تاکہ یہ کام ہو سکے جو انٹرنیشنل کورٹ کہہ رہا ہے. ادروائز عام قانون کے اندر یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہاں تو مرسی پٹیشن ہی ہو سکتی ہے نا, ریویو تو ہوتی نہیں ہے اس طریقے کی. تو پھر یہ نیا آرڈیننس نکالنا پڑا. مگر ان کو پتا تھا یہ تو اپوزیشن شوٹ ڈال دے گی کہ آپ بیٹھ گئے انڈیا کے آگے, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک آرڈیننس بنایا اور پھر اس کا زیادہ وقت تھوڑا چھوڑ دیا. 3 مہینے 4 مہینے کا آرڈیننس ہوتا ہے, یہ 3 مہینے پہلے آرڈیننس بنایا, چپ کر کے بیٹھے رہے آپ جا کے, جب کہ وہ 20 کو ایکسپائر کر رہا ہے تو اس کو جا کے باہر لے آئے اور کہنے لگے جی یہ. ان کو کہا جی آپ اپنی فائل کریں پٹیشن, ریویو پٹیشن فائل کریں. انڈیا نے میرا خیال ہے وہ بیچارہ تو چاہتا ہوگا کہ میں نکلوں یہاں سے کہیں سے, مگر انڈین حکومت کا ایڈوائس یہ دی کہ نہیں, ہم یہ ریویو پٹیشن میں بھی آپ کے خلاف جائے گی یہ بات, آپ کو کوئی پاکستان کا ادارہ آپ کو نان گلٹی نہیں قرار دے گا. تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو ہم نے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے تھے شرمندہ کرنے کے لیے پاکستان. تو ریویو پٹیشن نہیں فائل کرنی, آپ مرسی پٹیشن کے اوپر ہی ٹکے رہیں تاکہ یہ معاملہ وہیں رہے, یہ ادھر نہ آئے. یہ پھر ایک دفعہ کنفرم ہو گیا اگر اور پٹیشن جو ہے آپ کی ریجیکٹ ہوگی تو پھر انٹرنیشنل کورٹ میں ہم کیا کرنے جائیں گے, وہ تو فارغ ہو جائے گا. وہ کہیں گے جی ہم نے کہا تھا, انہوں نے کہہ دیا. تو اب یہ معاملہ ایسی جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کرو فائل کرو. وہ کرتے نہیں, وہ ڈیلے ایک دفعہ ڈیلے کی, پھر انہوں نے کہا جی آؤ جی مل لو اس کو, کیونکہ عدالت نے کہا تھا انٹرنیشنل کورٹ کے ایکسیس ملنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں آئیں جی مل لیں ان کو, وہ آتے نہیں ملنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اچھا جی لائر ہم کر دیتے ہیں, نہیں تو آپ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں چپ, ہم نہ آپ کا لیتے ہیں نہ اپنا دیتے ہیں. تو انڈیا نے اب یہ ایک موقف اختیار کیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہدایت دی ہے, انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان اس کے اوپر عمل کرے, بیکاز انڈیا کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جب عمل ہوگا, اس یادیو کے خلاف کیس اتنا اسٹرانگ ہے, ایکچوئل کیس جو ہے جاسوس تو ہے,
اور وہ جب یہ کسی عدالت کے پاس بھی آئے گا وہ اڑا کے رکھ دیں گے, کہیں گے نہیں ریجیکٹ, پھر کیا ہوگا. اس کو وہ گیم کو کھیلنا چاہتے ہیں ابھی, یہ واپس چلانا چاہتے ہیں. اب وہ انٹرنیشنل کورٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان بھی دکھانا چاہتا ہے اسی لیے کہ جی ہم نے پوری کوشش کی, جو آپ نے حکم دیا ہم نے کیا, انہوں نے تعاون نہیں کیا. اب یہی کیس لے کے پاکستان واپس جا رہا ہے آئی سی جے کہ جی آپ نے کہا تھا یہ کریں یہ کریں یہ کریں, ہم نے کر دیا, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ موقع دیا یہ موقع دیا یہ موقع دیا, یہ وکیل کا آفر دیا, یہ کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب مہربانی کر کے اب آپ کیس کو باہر نکالیں, ہم خود فیصلے کریں گے, ان کو سب کچھ کیا تو ٹھیک. تو یہ اب تھوڑی دیر اور انڈیا جو چاہتا ہے کہ اس کو اور پرولونگ کرے اور پاکستان کو فوکس پہ رکھے. پاکستان نہیں چاہتا کہ دنیا یہ سمجھے کہ اس کو موقع نہیں دیا گیا یا ہم نے کوئی وائلیٹ کیا انٹرنیشنل لاء کو. تو یہ اس قسم کی کشمکش چل رہی ہے. ایونچولی آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہوگا یہی, یہ سب قانونی کارروائیاں نہ ادھر کی رہیں گی نہ ادھر کی رہیں گی, یہ جیل میں ہی رہے گا, ڈیتھ سیل میں ہی رہے گا, اور ایک دن اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر کے اس کو ایکسچینج کر دیا جائے گا, یہ چھوڑ دیا جائے گا یا اس کی مرسی پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جائے گی. جیسے ڈیتھ رو کے پرزنرز کی مرسی پٹیشن 20 سال پڑی رہتی ہے, اس کی بھی پڑی رہے گی. اور ایک وقت آئے گا جب کہ کچھ انڈیا پاکستان کے تعلقات یا بہتر ہوں گے یا اور ہمارے کو لوگ پکڑ لیں گے یا کوئی ایکسچینج ہوگا تو اس میں یہ چلا جائے گا. دیٹس واٹس گوئنگ ٹو ہیپن.